مند نے میں تواڈے کھاتے وچ ہاں میں تواڈے کھاتے وچ ہاں میں پیراں دی موجودگی وچ آکھن لگا جدے کھاتے وچ محمد ہوئے او دا کھاتا خراب نہیں ہو سکتا ایک بار میں دوبارہ آکھ لوں اگر سارے تک آواز پہنچی ہوئے وہ جدے کھاتے وچ محمد ہوئے او دا کھاتا خراب نہیں ہو سکتا بزرگ نقشبندیوں میں چشتیوں میں قادریوں میں سوزردیوں میں اے سارے پیر مرید ہاتھ پھڑ کے پاک نبی کے حوالے کر کے آدھر اے خبردار مردہ مر جانی چینی بھی نبی نے کھاتے رکھتے پری بھی نبی نے کھاتے اور آج کی تقریر کو میں اب سمیٹتے ہوئے ہمیں ادھر ادھر دھکے نہیں کھانے چاہیے میں پھر یہ کہہ رہا ہوں ادھر ادھر دھکے نہیں ہمیں اپنی زندگی کو آقا کی زندگی کے نور سے فیضیاب کرنا چاہیے اور میں آپ کو صرف ایک ہی حدیث پاک سنا کر اپنی گفتگو ختم کر لوں گا ایک ہی آقا کی بات احد کا میدان ہے میرے اور پاک نبی کے آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی زخمی ہوئے چہرہ مبارک زخمی ہوا خون مبارک بہ رہا ہے اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لو داؤد علیہ کاش آپ ان کے خلاف ہاتھ اٹھا دیتے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کر دیتے جس کے ابرو کے اشارے سے کعبہ بدل جائے مجھے بہت شرم آ رہی ہے میں کسی کا نام بھی نہیں دینا چاہتا ہو عالم ہو خطیب اور امت کو بتا رہا ہوں نبی کچھ نہیں کر سکتا تیرا واسطہ کسی دجال سے پڑا ہے مدینے کے تاجدار سے نہیں پڑا میرے نبی کی نشانی اور ہے اگر سنیے آپ ان کے لیے ہلاکت کی دعا کرتے ہیں یہاں علماء تشریف فرما ہے میرے پاک نبی نے فرمایا لم اباس لعانا میں خدا کی رحمت سے دور کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا انما بعثت داعیا و رحمہ میں دعا کرنے کے لیے اور رحمت عطا کرنے کے لیے آیا ہوں دنیا میں اور آگے جو لفظ ہے وہ سنیے میرے نبی نے کہا اللہم اغفر لقومی یا اللہ میری قوم کو بخش فإنہم لا یعلمون کیونکہ یہ مجھے جانتے نہیں میں رک کے کہنے لگا سلام اس نبی پر جو پتھر مارنے والوں کو بھی دعا دے آپ کو جب اللہ توفیق دے پھر بولنا سلام اس نبی پر جو زخمی کرنے والوں کو دعا دے اور شفا شریف پڑھیے علامہ قاضی یاد رحمت اللہ علیہ مچل گئے کہتے ہیں صحابہ نے کہا تھا ہلاکت کی دعا کا میرے نبی چپ ہو جاتے تو کافی کاسے میں چپ بھی نہیں ہوئے بلکہ کہا یا اللہ ان کو بخش دے بخشنے کی دعا پھر آگے کہا یا اللہ تجھے جلال ہوگا نا تو ہی کیا تیرے نبی کی لے قومی غیر نہیں ہے میرے اپنے ہیں اور اس سے اگلی بات تو میرے نبی نے کی وہ یہ ہے فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یا اللہ یہ پاگل ہیں جاہل ہیں جانتے نہیں مجھ محمد کو جانتے ہوتے تو یوں نہ کرتے ان کی خباست نہ دے مجھ محمد کی دعا دے یہاں سے لے کر آخر تک کتنے لوگ بیٹھے ہیں میرا یہ جملہ سننے میں تقریر کو سمیٹنے لگا ہوں میرا سوال یہ ہے جو نبی زخمی کرنے والوں کو دعا دیتا ہے پتہ نہیں وہ درود و سلام کرنے والوں کو کیا دیتا ہے سبحان اللہ اگر آپ سارے بول سکتے ہیں تو اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ جو زخمی کرنے والوں کو دعا دے خدا ہی جانتا ہے وہ درود و سلام کرنے والوں کو کیا دیتا ہوگا اور میرا اگلا جملہ سنیں گے تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا ارے کائنات کے لیڈروں نے اپنے ماننے والوں کو انتقام سکھایا ہے یہ ذات محمد ہے جس نے دشمنوں پہ بھی احسان سکھایا ہے اور آج کی تقریر کی آخری حدیث حضرت انس راوی ہے کہتے ہیں رسول اللہ کے پاس ایک عربی آیا دیہاتی پینڈو جس طرح ہم بھی پینڈو ہیں لاہور میں آتے ہیں بھول جاتے ہیں
شہروں میں اللہ نے بڑی فرصت دی ہے، جو بھی آیا چودھری صاحب، تو پنڈ میں تو بندہ دور ہوتا ہے، پہچانا جاتا ہے کیا ہے. اور مجھے دیہات کی زندگی اس لیے بھی پسند ہے کہ وہاں 2 نمبر ہی نہیں چلتے. تو سنیے، پینڈو آیا دیہاتی اور اس نے آ کر پاک نبی سے مانگا، اور مانگنے کا انداز ٹھیک نہیں تھا. اس نے نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک پر آقا نے چادر اڑی ہوئی تھی، اس نے چادر کو کھینچا اور وہ ذرا حاشیے کے اعتبار سے کھردری چادر تھی، اتنا زور سے کھینچا کہ ریشم سے نرم و نازک نبی کے بدن کا نشان پڑ گیا. اور اس نے پھر مانگا بھی عجیب طریقے سے، کہا یہ جو تمہارے پاس مال ہے نہ تمہارا ہے نہ تمہارے ابا جی کا ہے، اللہ کا ہے مجھے بھی دو. میرے پاک نبی نے کچھ بھی نہیں فرمایا. پتہ ہے میرے پاک نبی نے کیا فرمایا؟ لینا دینا تو بعد میں کریں گے، آپ سے تو بدلہ لیا جائے گا. تو نے کھینچا ہے زور سے، دیکھ ادھر نشان پڑ گیا ہے. تھا تو وہ پینڈو، پر اس نے بات بڑی مزیدار کی. اس نے کہا مجھ سے کوئی بدلہ شدلہ نہیں دیا گیا، مجھ سے کوئی بدلہ شدلہ نہیں دیا گیا. حضور نے فرمایا وہ کیوں؟ اب وہ حدیث کے جو اس نے لفظ گئے اب حدیث میں آگئے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں. اس نے کہا لِأَنَّكَ لَا تُقَافِعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، کیونکہ میں نے آپ کو دکھ دیا ہے اور آپ برائی کے بدلے برائی سے نہیں دیتے. آپ ذرا محبت سے بولیں گے. اور سیدوں کے عرص میں اگر سید کی بات نہ کروں تو پھر تو میری خطابت تو ویسے ہی دفن ہو جانا چاہیے. اور میں بات بھی اس سید کی کرنے لگا ہوں امام حسن کی. اچھا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں امام حسن کی عظمت پہ پہلا جملہ بولنے لگا ہوں، میں دیکھ لوں گا آپ میں سے کتنے بندے خوش ہیں. امام حسن کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ زہرا پاک کے گھر کی پہلی خوشی کو حسن کہتے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ اتنا بولیں اتنا ہی کافی ہے. زہرا پاک کے گھر کی پہلی خوشی کو حسن کہتے ہیں. اچھا میرے اگلے جملے کو سنیں گے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. بھائی حسین سے بڑے کو حسن کہتے ہیں. جس کے سر پر علی کی دستار ہے اس کو حسن کہتے ہیں. اور یہ اگلا جملہ میں کہنے لگا ہوں، دیکھتا ہوں کون بولتا ہے. اور لوگوں غلط فہمی میں نہ رہنا، تصویر محمد کو حسن کہتے ہیں. اور میں نے کہا خطابت کا مرحب نہ بن، مرنا بھی ہے. خطیبوں، شیوخ الحدیث، مفکرین اسلام، تم اپنی اولاد کو سنبھالو. اولاد محمد کو سنبھالنے کے لیے محمد کافی ہے. آپ میں سے اگر کسی کو سمجھ آئیے تو اونچی آواز سے بولو. قیامت تک کا ہر سید بیٹا ہے میرے رسول کا. جس کے اندر حیا ہوگی اسے محمد کے بیٹوں سے وفا ہوگی. اگر آپ کو سمجھ آئیے تو اونچی آواز سے بولیں. امام حسن اور حسن پاک کے حوالے سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، غور سے سننا. امام حسن سے کسی نے کہا کہ آپ کسی ممتے کو خالی نہیں بھیجتے، جو آتا ہے اسے دے ہی دیتے ہیں. اب امام حسن کا جواب سنیے. فرمایا جس سے میں لیتا ہوں وہ مجھے نہ نہیں کرتا، اور جو میری بارگاہ میں لینے آتا ہے میں اسے نہ نہیں کرتا. اب امام حسن کا ہوا مثال حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی مار پڑے ان پر جو صحابہ کو نبی کے اہل بیت کا دشمن بتائے، ڈوب کے مر جائے. وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس کو حافظ قبلہ نے بیعت کے لیے قبول کیا وہ مقدر والا، جس کو قبلہ سعید الحسن شاہ صاحب بیعت کر لے وہ مقدر والا، جس کو بابا فرید کی اولاد بیعت کرے وہ مقدر والے، جس کو پیر سیال بیعت کرے وہ مقدر والے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کا بھی تو حیا کرو جنہیں بیعت کے لیے نبی نے قبول کیا ہے.
اور یہ سنیں ایک جملہ سن لیں، یہ آستانہ ہے نقشبندیوں کا، میرا جملہ سن لیں، آستانہ ہے نقشبندیوں کا، اولاد ہے علی کی۔ میرا ایک جملہ سن لیں، اگر کلیجہ ٹھنڈا نہ ہو تو میرا جملہ واپس کر دینا۔ پیر ہو سید، سلسلہ ہو اس کا نقشبندی، بیٹا ہو علی کا، تو میں یوں کرتا ہوں کہ اس کے ایک ہاتھ میں یار غار کا فیض ہے، دوسرے ہاتھ میں حیدر کرار کا۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آئی ہوتی تو اونچی آواز سے بولتے، یار غار کا فیض، حیدر کرار کا فیض، اور خدا مارے ان پلیتوں کو جو غلط بک بک کرتے ہیں۔ سن لو یہ جملہ، مولا علی کے امام کو صدیق اکبر کہتے ہیں، اور صدیق اکبر کے مولا کو علی کہتے ہیں۔ جو صدیق اکبر کا نوکر ہے وہ علی والا ہے، جو علی کا نوکر ہے وہ صدیق والا ہے۔ اور حضرت حافظ جی کے استانے پہ آنے والے، اس کے ایک ہاتھ میں صدیق کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں مولا علی کا دامن ہے۔ حضرت امام حسن کا وصال ہوا، جناب ابو ہریرہ مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، کہتے ہیں لوگوں آج رو لو، آج رسول اللہ کے محبوب کا وصال ہوا ہے۔ سنیے، ادھر حضرت ابو ہریرہ رو رہے ہیں، ان کے رونے کو سلام، یہ عشق پہ رو رہے ہیں، اور ادھر کھڑا مروان رو رہا تھا۔ شکلیں بدلتے رہتے ہیں، یہ نامراد بھی ہر دور میں ہوتے ہیں۔ جس سے آل برداشت نہ ہو، یا مروان ہوگا یا یزید ہوگا، نام کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ مروان رو رہا ہے، جس سے آل برداشت نہ ہو، یا مروان ہوگا یا یزید ہوگا، اور جو آل سے پیار کرے یا غلام صدیق ہوگا یا غلام عمر ہوگا۔ حضرت امام حسین نے دیکھا مروان کو رو رہا ہے، فرمایا اور تو کیوں رو رہا ہے؟ ساری زندگی تو ستاتا رہا میرے بھائی کو۔ ادھر دیکھنا آل محمد کا حوصلہ، مروان جیسا کمینہ بولا، اس لیے رو رہا ہوں کہ اب ستاؤں گا کسے۔ اور اس نے کہا جتنے ظلم اس حسن پر ہوئے ہیں بہار پر ہوتے، جگہ بدل جاتا، میں رو اس لیے رہا ہوں سارے ظلم برداشت کر کے بھی جس کا پاؤں تک لگایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حوصلہ بھی حضور والا پیدا کرو۔ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو اشارہ کیا ہے کہ ہمیں شرمندہ کر دیا ہے ایک واقعے نے۔ میں بالکل یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جس نبی کا دین رحمت، جو نبی رحمت للعالمین، اور جس کا رب ارحم الراحمین، میں صرف اتنا کہتا ہوں اگر ریڑی والے بھی مفتی بن کے جج خود ہی بن جائیں تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے۔ خود مفتی، خود الزام لگانے والے، خود جج، یہ ہر جگہ پہ عدالتیں نہ لگاؤ، خدا پوچھے گا ان سے جنہوں نے یہ ماحول پیدا کیا ہے۔ ہم نبی کی عظمت پہ کٹ کرنا بھی ایمان سمجھتے ہیں، پیرا دینا بھی ایمان سمجھتے ہیں، لیکن ہم مشاہد کے ماننے والے ہیں۔ ہم لاکھ قانونیت کی مذمت کرتے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں، اور میں حضرت قبلہ پیر سید شہید الحسن شاہ صاحب کی موجودگی میں، ان کو اللہ نے پتہ کتنا اعزاز دیا ہے۔ یہ صرف براڑہ شریف کے سجادہ نشین نہیں ہے، یہ صرف براڑہ شریف کے سجادہ نشین نہیں ہے۔ لگتا ہے حضرت حافظ جی رحمت اللہ علیہ کی اس پیار سے انہوں نے خدمت کی، انہوں نے داتا کی بارگاہ میں پیش کر کے پورے پنجاب کے مشاہد کا سجادہ نشین بنا دیا۔ اس وقت غوث داتا صاحب کا ہو یا بابا صاحب کا، غوث پاول زکریہ ملتانی کا ہو یا شاہ رکن عالم کا، جہاں بھی دیکھیں قیادت کن کی ہے قبلہ سید الحسن شاہ صاحب کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ دوسری مرتبہ اللہ نے اتنا کرم کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اپنے بزرگوں سے وفا کرتا ہے اللہ پھر یوں عزت عطا کرتا ہے۔ یہ درویش آدمی نانا کرتے ہیں کہ یہ بن جاتے ہیں، اور بے پرواہی کرتے کرتے وزیر بن جاتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے دیکھتے 5 سال پورے ہو جاتے ہیں۔
اور ان کو کوئی پرواہ نہیں، جہاں بھی بیٹھیں گے وقاص سے یہ اتنے بندے یہاں اکٹھے کر کے بٹھا دیے۔ عربی بول رہے تھے تو آپ نے سنی، فارسی بولے سنے، انگلش بولے سنے، میں کیا سنے گل میں پیار آنے ہر بولی پیار کرنا آتا ہے۔ اے تساں لوگوں کو نہیں بتاؤ، عربی بھی آ کے کہہ کے کہیں امام الاولیاء، اور فارسی والے آخر امام الاولیاء، تو حضرت حافظ جی صاحب سے پرانا شریف تو والٹن تک نہیں، اس سجادہ نشین کو سلام پیش کرو جنہاں سارے ملکہ میں حافظ جی کا پیغام پہنچا۔ میں شکریہ ادا اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں، خدا کے لیے امن۔ خواجہ غریب نواز آئے، 90 لاکھ کا کلمہ پڑھایا۔ صوفی اور مولوی فرق یہ ہے، صوفی مولوی اڑد پڑھتا ہے، صوفی لنگر کھلا کے کلمہ پڑھا دیتا ہے۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک ہندو آتا روٹی روٹی کھا کے چلا جاتا، آپ نے کبھی کچھ نہیں کہا، ہم تو کل یہ کہا ادھر کیسے گھس آیا، کسی کو آنے نہیں دو گے تو سرکار تک کیسے پہنچاؤ گے؟ وہ لنگر کھاتے کھاتے ایک دن کہتا ہے جی کلمہ پڑھا دو، پھر میں روٹی کھا کلمہ پڑھ لا کے کھا روٹی۔ میرے اپنے اگر چڑھ جاتا وقاص صاحب، ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب، میں فوراً کہنا پہلے کلمہ پڑھ تو مر جائے میرے کھاتے لگے، نظام پاک نے کیا روٹی کھا، میں کہ حضور مر جائے تو میں کوئی بات نہیں، اسی مرن دینے ہیں۔ یہ لنگر کھلا کے مسلمان کرنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج بھی غریب نواز کی چوکھٹ کو اگر ہندو دیکھ دیکھ کر کہتے ہیں جب نہیں سنتا غریبوں کی فریاد، کیوں نام رکھوا لیا غریب نواز؟ وہاں سے یہ پیغام آ رہا ہے، غیروں کو بھی اگر تم نے اپنا کرنا ہے تو محبت کا لنگر چلانا پڑے گا۔ اور حضرت پیر صاحب قبلہ کو اللہ سلامت رکھے، ایک جلسے واسطے ایویں پیر جو ہے سارے نے بلا لیا نے تلاوت کرن، کاری دی لوڑ کوئی نہیں، یہ نعت شریف پڑھن ادار شکر تھوڑی دی لوڑ کوئی جڑ گیا چلا گیا، ظاہر ہے چلے ہی جانا۔ پیر صاحب نعت پڑھیں یا شکر شکری دی لوڑ کوئی نہیں، یہ خطاب شروع کر دیں پھر ساری لوڑ کوئی نہیں۔ ایک بندہ ہے وہ قبلہ سید الحسن شاہ صاحب، انہاں دی ذات صوفی بھی ہے، مولوی بھی ہے، ثناخان بھی ہے، کاری بھی ہے۔ میں نے این لگتا ہے حسین حسین شیواں دے مجموعے دا نام ہے سید سید الحسن۔ اللہ پاک نے نسب دی عزت، نسبت دی عزت دیتی ہے۔ جواد اگر شاہ صاحب کو لے کے سارے میرے ساتھ بیٹھے لوگ کتنا پیار ہے کہ میں تے آج بڑا حیران ہوں، جیڑا پی رہا ہے تو ایک وعد میں نے لگتا ہے علی دے لنگر وچوں ایڈی سر لگتی ہے۔ میں اگوں جڑے چھوٹا پڑھے بڑا پڑھے سمجھ نہیں آتی زیادہ سریلا کون ہے، میں نے لگتا ہے جنہاں دی قرآن نال سر ٹھیک ہے اللہ ساریاں سراں ٹھیک کر دے۔ میں تواڈے کے گزارش کراں گا، حافظ جی رحمت اللہ علیہ دی سب تو بڑی کرامت قرآن نال محبت ہے، انہاں نوں نذرانہ عقیدت پیش کرن دا طریقہ ہے وضاحت تے حاضری دے کے وعدہ کر کے جایا کرو کہ پورا سال کسی دن قرآن دی تلاوت کا ناغہ نہیں کرنا۔ اپنے بچوں بھی قرآن پڑھاؤ، حضور علیہ السلام دی سیرت اور سورت پاک میں اپناؤ، بے مثال سورت، پاک کمال سیرت، جدی سورت کی قسم دی رب فرماوے، جدی سیرت کی قسم دی رب فرماوے، سیرت اور سورت میں محمد ہے میرے آقا۔ اور ایک سادہ سا جملہ کہہ رہا ہوں، ابو جہل جیسا کافر بھی کہے محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو صرف ایک ہی گزارش سن لیں، آج اس عرس سے ایک تحیہ کر لیں، ہمارے آقا کی صداقت کو ابو جہل جیسا جھوٹا بھی مان کے کہے محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آج میں ہاتھ نہیں اٹھوا تھا، میں نے کسی سے کون سے جا کر پرمیشن لینا ہے، دل میں تحیہ کر لیں، آج کے بعد مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کبھی جھوٹ نہیں بولیں۔ ایک جھوٹ سے نجات دنیا اور آخرت کو سنوار دیتی ہے۔ اللہ اس پورے گلشن کی خیر فرمائے۔
اللہ پاک اس پورے گلشن کو آباد رکھے، قبلہ سید الحسن شاہ صاحب کو اللہ سلامت رکھے۔ میں نے جو وزارت سے ان کو پہلے دیکھا ہے، وزارت کے بعد بھی وہی کچھ دیکھا۔ مجھے لگتا یہ ہے وزارت آ کے نا ان کی جیب میں پڑی رہتی ہے، ان کے سر پہ سوار ہو۔ بہت سارے لوگوں کے سر پہ وزارت سوار ہو جاتی ہے، سر پہ سوار ہو تو خراب کرتی ہے اور یہ جیب میں ڈال کے رکھ لیتے ہیں۔ میرا تعلق اس خاندان سے ہے جہاں وزارتیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں، خون اونچا ہو جاتا ہے۔ مخدوم یوسف رضا گیلانی صاحب تشریف لے گئے ترکی، تو ترکی کے صدر نے ان کے سر پر چھتری ڈالی، بارش ہو رہی تھی۔ یوسف رضا صاحب نے پوچھا کہ پروٹوکول کے خلاف ہے، آپ صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں۔ انہوں نے آ کر اپنی کابینہ میں یہ پھر سنایا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب میں وزیر اعظم کے سر پہ چھتری نہیں کر رہا، میں غوث اعظم کے بیٹے کے سر پہ چھتری کر رہا ہوں۔ تو مخدوم صاحب نے آ کر بتایا، انہوں نے کہا مجھے تو وہاں پتا چلا ہے کہ وزارت عظمیٰ چھوٹی شے ہے، غوث اعظم کا بیٹا ہونا بڑی شے ہے۔ ان کو اللہ نے بڑی نسبت سے نوازا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں وزارت ان کی جیب میں ہے تو عزت والی ہو جاتی ہے۔ مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی سے کسی نے پوچھا تھا، اچھا مولانا عبدالستار نیازی کے لیے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سوق والے بندے سے سنیں۔ مولانا نیازی کے لیے میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، یار وہ غیرت کا قد اور اوپر عشق کی پاک۔ کوئی بات نہیں، آپ نے کنجوسی کی ہے۔ غیرت کا قد، عشق کی پاک۔ اور ڈاکٹر خادم صاحب یہ آپ کی محبت کی طرح جملہ کہہ رہا ہوں، یار وہ عشق کا جبل عہد ہی تھا۔ مولانا عبدالستار نیازی سے کسی نے پوچھا تھا یہ وزارت مذکر ہے یا مؤنث؟ تو مولانا نیازی نے کہا اگر مذکر کے پاس ہو تو مذکر ہوتی ہے، مؤنث کے پاس ہو تو مؤنث ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وزارت میں وزیر کا رنگ ہوتا ہے۔ پنجاب کی وزارت اوقاف کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس پر پیر، فقیر اور سید کا رنگ ہے۔ وآخر دعوانا